پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسا نصاب لایا جا رہا ہے جو پاکستان کے سارے اسکولوں میں یکساں طور پہ نافذ ہو، یعنی کہ مدارس میں بھی یہی نفاذ ہوگا، سرکاری اسکولوں میں بھی یہی نفاذ ہوگا، پرائیویٹ اسکولوں میں بھی یہ نفاذ ہوگا، انگریزی میڈیم اسکول جو ہیں وہاں پر بھی ہوگا، یعنی کہ سارے پاکستان کے اسکول جو ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید جو کچھ ہائی فی پیئنگ سکولز ہیں کہ جی ان کا کوئی حساب کتاب مختلف ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب پہ ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے، اور یہ بھی میں ابھی بتا دوں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے جو ماڈل ٹیکسٹ بک تیار کی ہیں، اور یہ کلاس 1 to 5 ہے، تو ماڈل ٹیکسٹ بک ہم نے کمپلسری نہیں کی، جو ان کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے وہ اڈاپٹ کر لے، پر جو نصاب کے مطابق کتاب ہے، یعنی کہ نصاب جو ہے وہ طالب علم کے لیے ایک گول سیٹ کرتا ہے کہ یہ آنا چاہیے، یہ آنا چاہیے، یہ آنا چاہیے، اور اس عمر میں اس کلاس میں یہ آنا چاہیے، اور جو ہمارے نصاب کے مطابق کتب ہیں وہ اگر پرائیویٹ پبلشر بھی کرتا ہے تو وہ بھی اس کی بھی اجازت ہے۔ تو اس لیے جو ایک NOC لینا پڑتا ہے پرائیویٹ پبلشرز کو مختلف ٹیکسٹ بک بورڈ سے اور نیشنل کریکولم کونسل سے، تو اس سے شاید لوگوں کو کچھ کو شک ہوا کہ یہ صرف سرکاری اسکولوں میں نافذ ہو رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ سارے پاکستان کے اسکولوں میں سوائے سندھ کے، اور سندھ میں بھی انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نافذ ہو جائے گا۔ اس کا جو اگلا مرحلہ ہے، ہم پہلے پری 1 to 5 جو ہے وہ کل سے نافذ ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد اگلے سال 2022 میں 6، 7، 8 کلاس کا جو نفاذ ہوگا، اور اس کے بعد 2023 میں 9، 10، 11، 12 کا نفاذ ہوگا، یعنی کہ ہماری حکومت کے ہوتے ہوئے جو کہ ٹینیور ہے ہمارا 2023 تک، یہ ساری کلاسوں کے لیے ایک نصاب جو ہے وہ ترتیب دے کے بن جائے گا۔ ایک تو یہ کہ موجودہ تعلیمی نظام ایک ناانصافی پر مبنی ہے، اور وہ ناانصافی کیا ہے؟ وہ ناانصافی یہ ہے کہ ایک چھوٹا طبقہ جو کہ ایک خاص قسم کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع جو ہیں وہ بے پناہ ہے، اس لیے کہ معاشرہ بھی اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ایک خاص قسم کا تعلیمی نظام جو ہے وہ ہمارے سرکاری ملازمت میں، پرائیویٹ ملازمت میں، عدالتوں میں ایک پورا ایک ماحول ایسا ہے جس میں ایک خاص قسم کے تعلیمی نظام جو ہے اس کی وجہ سے ایک ان کو ایک فائدہ ہے جو خاص قسم کے نظام سے پڑھتے ہیں۔ سو یہ ناانصافی ہے، اور جو 70% بلکہ 75% میں کہوں گا اس سے بھی زیادہ بچے جو کہ سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا مدارس میں ہیں، ان کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع موجود ہیں، لیکن بہت زیادہ دشواریاں جو ہیں ان کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری جو ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام نے معاشرے کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے۔ معاشرے کو کیسے تقسیم کیا ہے؟ معاشرے کو ایسے تقسیم کیا ہے کہ تعلیم کیا کرتی ہے؟ تعلیم یہ ہمیں دنیا دیکھنے کا ایک طریقہ سکھاتی ہے۔ تعلیم کی وجہ سے ہم ایک ایسا سمجھیں کہ ایک لینز ہے جس کے تھرو ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، اور اگر لینز ہی مختلف ہوں گے، اگر تعلیم ہی مختلف ہوگی تو یقیناً معاشرے میں ایک تناؤ پیدا ہوگا، معاشرے میں ایک مشکل پیدا ہوگی۔ اور وہ کیوں پیدا ہوگی؟ اس لیے کہ ایک ہی چیز کو دیکھنے کو مختلف زاویوں سے دیکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یکسانیت کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی ایک ہی طریقے سے سوچے، لیکن قدریں ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اگر ہماری قدریں مشترکہ ہوں گی تو پھر دوسری دنیا دیکھنے کے طریقے جو ہیں وہ ان قدروں کے مناسبت سے ہوں گے، کیونکہ جو تاثرات کا کینوس ہے وہ ایک ہوگا، ضروری نہیں کہ سوچ ایک ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قومیت کی پیداوار، قومیت کا جذبہ جو ہے اس کو بھی پیدا کرنا ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ساری دنیا کے بڑے بڑے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں نیشنل کریکولم ہے۔ انگلینڈ میں نیشنل کریکولم ہے، باقی ملکوں میں، جاپان میں نیشنل کریکولم ہے، چائنا اتنا بڑا ملک ہے اس میں نیشنل کریکولم ہے۔ ہم نے 72 سال میں کوئی نیشنل کریکولم نہیں بنایا۔ تو اس لیے یہ ایک جو قدم ہم اٹھا رہے ہیں، ایک ابتدا جو کر رہے ہیں یکساں تعلیمی نصاب کی، یہ صرف
اس کے کوئی محدود مقاصد نہیں ہیں، اس کے بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں۔ اگر کوئی اسکول جو ہے اس کے علاوہ ان ایڈیشن، یعنی کہ جو ہم نے کہا ہے اس سے ایڈیشن کے طور پہ کوئی مضمون پڑھانا چاہتا ہے تو اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر وہ اس کو کوئی ایڈیشن میں کوئی کتاب پڑھانا چاہتا ہے تو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو کور کریکلم ہے، جو ہمارا نصاب ہے، وہ بنیاد ہوگی تعلیم کی۔ اور ابھی ہم ایک سسٹم کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس میں ہم 5ویں جماعت کا اور 8ویں جماعت کے لیول پہ کوئی امتحان کا طریقہ بنائیں، جس سے یہ ظاہر ہو، یہ ٹیسٹ کر سکیں کہ کون سے اسکول جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نصاب پہ عمل کر رہے ہیں اور کون سے جو ہیں وہ نہیں کر رہے۔ اور اس میں کوئی چوائس والی بات نہیں ہے، یہ پروونشل گورنمنٹس اور ہمارا جو یہاں پہ ہے یہ انفورس کریں گے ہر طریقے سے۔ تو یہ چند ایک اس کی خصوصیات ہیں جو ہم اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں ہیزیٹیٹ کر رہا ہوں کہ میں انقلاب کہوں، لیکن میں یقین جانیے کہ جب یہ سارا امپلیمنٹ ہو جائے گا تو یہ یقیناً ملک میں ایک انقلاب کی حیثیت رکھے گا۔ اس کے سلسلے میں 2 چیزیں کہوں گا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کتابیں پروونشل گورنمنٹس کو ہم نے ماڈل ٹیکسٹ بکس جو تھیں وہ بڑی کئی مہینے پہلے دے دی تھیں، پرنٹنگ ان کی تقریباً ہو گئی ہے، شاید کہیں نہ کہیں ایسے ہوگا کہ جہاں پہ نہ ہوں، اور اسلام آباد میں نیشنل بک فاؤنڈیشن نے پرنٹنگ کی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے پرائیویٹ پبلشرز کو بھی اجازت دے دی ہے۔ بلکہ ہمارا جو کور کتاب ہے، ماڈل ٹیکسٹ بک ہے، وہ اوپن ہے، وہ یعنی کہ وہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ ویب سائٹ پہ موجود ہے، کوئی بھی اس کو چھاپ سکتا ہے، تو اس لیے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں کوئی اسپیسیفک کہیں مسئلہ ہے تو وہ میں ضرور اس کو دیکھوں گا، لیکن مجموعی طور پہ کتابیں جو ہیں شاید اس لیے کہ کووڈ کی وجہ سے کچھ چیزیں سلو چلی ہیں تو کہیں پہ کوئی کمی ہوگی، لیکن انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے پرائیویٹ سکولز کو یہ کہا ہے کہ ہمارے کور سبجیکٹس ہیں، کور سبجیکٹس ہے، انگلش ہے، میتھ ہے، سائنس ہے، اسلامیات، اردو، جنرل نالج، سوشل اسٹڈیز، یہ ہمارے سبجیکٹس۔ اب اس کے بعد اگر وہ کوئی پرائیویٹ سکول پینٹنگ سکھانا چاہتا ہے تو ہم نے منع نہیں کیا کہ وہ پینٹنگ، ہم یہ ضرور کہیں گے کہ بچے پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، کیونکہ جتنے آپ سبجیکٹ بڑھاتے جائیں گے اتنا بچے پہ بوجھ بڑھتا جائے گا۔